ہیں جو کہ آپ ہم تک پہنچا رہے ہیں، ہم آئندہ آنے والے ہفتے سے اس کو باقاعدہ طور پر اس سیگمنٹ میں اٹھا کر ارباب اقتدار اور ارباب اختیار تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج اسی لیے اسٹوڈیوز میں ہم نے اپنے ہی نمائندوں کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے، کیونکہ یہ ان مسائل کی نشاندہی بھرپور طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں اپنی اسپیسیفک فیلڈ میں، اور آج ان سے بھی ذرا دو ٹوک جانے کی کوشش کریں گے کہ واقعتاً کراچی والے کس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں اور کیا کراچی والوں کی کوئی سنوائی ہو بھی رہی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عزیز عارف صاحب، جو کہ ہمارے جو بلدیاتی ڈیسک ہے اس کے انچارج ہیں۔ عزیز عارف، بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں آج کراچی والوں کے مسائل کی نشاندہی کرنے کے لیے آپ یہاں پر بھی موجود ہیں، گو کہ اپنے بلدیاتی بلیٹن میں بڑے دو ٹوک انداز سے آپ ان مسائل کی نشاندہی کر ہوتے ہیں۔ تو آج یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان مسائل کا کوئی حل کے لیے کوئی کچھ کر بھی رہا ہے یا نہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں بلال احسن صاحب، جو کہ خاص طور پر اسپیسیفکلی کے الیکٹرک کے حوالے سے آج ہم سے کچھ ڈسکشن کریں گے، کیونکہ کل کے پروگرام میں کے الیکٹرک کے حوالے سے بے پناہ کالز ہمیں موصول ہوئیں اور لوگ خاصے خفا نظر آئے کے الیکٹرک کے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے۔ تو بلال، آپ کا بھی شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ کچھ دو ٹوک باتیں کے الیکٹرک کے حوالے سے کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ اور بلال احسن خاص طور پر نہ صرف کے الیکٹرک بلکہ جو اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس کی نشاندہی بھی کرتے رہتے ہیں، جو انکروچمنٹس ہیں ان کی نشاندہی بھی کرتے رہتے ہیں، اور مختلف ایسپیکٹس ہیں جن کو بلال احسن کور کرتے ہیں، اور ان کا اپنا پروگرام بھی ہے آن دا اسپاٹ۔ تو بلال، یہاں پر تو آن دا اسپاٹ ہم نہیں کریں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ نشاندہی ہم ضرور کریں گے کہ مسائل ہیں کیا۔ ساتھ ساتھ ذوالفقار پیرزادہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ہماری کرائم ڈیسک کو ہیڈ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ خود بھی خطروں کے کھلاڑی ہیں اور خطروں کے کھلاڑی پروگرام بھی کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ذوالفقار کہ آپ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں، کل بھی لوگوں نے بتایا کہ اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں بے انتہا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ رواں ماہ جو ہے وہ، کیونکہ جنوری کی اگر بات کی جائے تو 3 بینک ڈکیتیاں بھی ہو گئی ہیں، تو یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں یہ آج آپ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ ویورز، آپ کراچی کے مسئلے کو ضرور اجاگر کریں، اور آج اس پروگرام میں بھی آپ ایک بار پھر ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے نمبر ہے 02134860-893۔ عزیز عارف، گفتگو کا آغاز آپ سے کر لیتے ہیں۔ سر، روزانہ آپ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں کراچی والوں کی، اپنے بلدیاتی بلیٹن میں بھرپور طریقے سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، سر مسائل کی کوئی حل کی آپ کو دکھائی دے رہی ہے امید؟ سر آنے والے 2 مہینوں میں تو بالکل نظر نہیں آ رہی، اور اگر یہ اسی طرح نو منتخب بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے رہے تو مالی سال جون تک کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ ان کو جون تک لے جایا جائے، لیکن بہت زیادہ اگر یہ ڈیلے بھی کرتے ہیں تو مارچ تک کر سکتے ہیں، اور 23 مارچ کو شاید دے دیں، یا اس سے پہلے یا اس کے آگے پیچھے یہ نو منتخب بلدیاتی نمائندوں کو دے دیں گے اگر یہ نیت صحیح ہوئی تو، ورنہ یہ جون تک دکھائی دے رہا ہے معاملہ کہ ان کو لٹکا کے رکھیں گے۔ اب متحدہ گورنمنٹ جو ہے وہ گئی ہے کورٹ میں، آج انہوں نے ایک بل کو چیلنج کیا، لیکن کل ایک سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یار یہ مذاق بند کرو، یہ 140A جو ہے اس کے تحت آپ دیکھو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ساری چیزیں ان کو دے دی جائیں۔ بات بالکل صحیح ہے، ساری چیزیں بھی نہیں دینی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جو چیزیں جو پچھلا دور تھا، کہتے تھے کہ پچھلے دور میں جو SLGO تھا اس کے مطابق نہیں ملے گا، آپ اس کے مطابق مت دو، آپ کو اگر شہر کی یا پاکستان کی ترقی نہیں کرنی تو آپ کچھ بھی مت دو۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان دے گی، اس لیے کہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ مقدم ہے، نہ کہ یہ سندھ گورنمنٹ، ٹھیک ہے نا۔ کرپشن پہ آپ نے ان کو روکا ہوا ہے۔ جنرل راحیل شریف نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ جی میں تو توسیع نہیں لوں گا، تو یہ انڈائریکٹلی بڑا پکا میسج ہے کہ بھائی آنے والے 6 مہینے، ان کی 27 نومبر کو ریٹائرمنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے جو 6 مہینے ہوں گے اس میں یہ جو روک رہے ہیں کرپشن کو، جو اصل گاڑی یہی چیز ہے، اصل مرکزی ٹیرر فائنینسنگ والے معاملات آ جاتے ہیں، کوئی چیز نہیں آ رہی بھائی، ٹیررزم فائنینس الگ چیز ہے، کرپشن الگ چیز ہے، وہ کرپشن وہ جو بلدیاتی اداروں میں ہو رہی ہے۔ اچھا، اب آپ کہتے ہو کہ جی ماضی میں بھی ہوئی ہے، ماضی میں ہوئی تو ماضی والے گناہ تو آپ نے خود دھو دیے۔ لوکل گورنمنٹ کمیشن کا سربراہ کون تھا بھائی؟ آغا سراج درانی۔ SLGO کے دور میں جو تھے وہ اپنے پچھلے والے مصطفیٰ کمال کے دور میں ہیڈ کون تھا؟ وزیر بلدیات آغا سراج درانی۔ تو بھائی ملبہ تو آپ پہ گرے گا۔ پھر 5 ادارے جو ہے وہ مانیٹر کرتے تھے ان سارے چیزوں کو، اور ہر اس کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیتے تھے بلدیاتی اداروں کو، کلیئر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہے، آڈٹ ہوا ہے، لوکل گورنمنٹ کمیشن والے تھے وہ جاتے تھے، وزیر اعلیٰ کی انسپیکشن ٹیم جاتی تھی،
یہ ساری چیزیں موجود ہیں. نیتوں کا عمل دخل ہے اس کے اندر. اگر آپ کی نیتیں خراب ہیں تو بھائی کراچی والوں تم لوگ مرتے رہو گے. اب جب تک یہ نو منتخب نہیں آتے, نو منتخب آئیں گے سپریم کورٹ ان کو اختیارات دلوائے گی. اور میں کہہ رہا ہوں یہ جو ایم کیو والے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں نا, سپریم کورٹ میں یہ بل چیلنج کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یار اس کے کرنے کے بجائے تم یہ کرو بھائی, سیدھے سیدھے سپریم کورٹ کو لکھ کے دو کہ ہم کو اس سے یہ کچھ نہیں دیں گے, ہمیں 1979 کا جو ایس ایل جی او سے پہلے والا دور تھا اس نظام کے تحت اختیارات دے دو, ان کی طبیعت خوش ہو جائے گی. نہیں تو اس میں ایک بڑا کراس سٹیٹمنٹ سامنے لا رہا ہے. خود سی ایم صاحب نے کہہ دیا کہ جی آپ جس نظام کے تحت آئے ہیں اس نظام کے تحت ہم آپ کو اختیارات دے دیں گے. تو اس میں کیا قباحت موجود ہے, یہ تھوڑا آج کراچی والوں کے لیے 2013 کا جو نظام تھا اس میں تو پہلے آپ نے سب چیزیں چھینی. اب کہتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم 2 سال پہلے کیوں نہیں چیخی. ایم کیو ایم اس لیے نہیں چیخی کہ ایم کیو ایم نے کہا کہ کسی طرح تم پکڑائی تو دو, تم انگلی پکڑاؤ گے ہم ہاتھ خود پکڑ لیں گے. اور ایم کیو ایم نے 2013 کے الیکشن پہ باقی جماعتوں نے بھی اس پہ حصہ لے لیا کہ تم انگلی تو پکڑاؤ, الیکشن تو کرو یار, تم لوگ تو کراتے نہیں ہو. نہیں وہ بھی تو مطلب کورٹ کے آرڈر سے نا, جس کے بعد ان کے اوپر پریشر پڑا تو پھر سو کالڈ. سب سے پہلے آرڈر تو 2013 میں آئے تھے کہ 18 جنوری کو الیکشن ہوں گے 2014 میں, وہ پوسٹ پونڈ ہوئے تو ابھی ہوئے 5 دسمبر کو, یعنی 31 اکتوبر, 19 نومبر اور 5 دسمبر 3 مرحلوں میں ہوئے. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, ایم کیو ایم کو چاہیے فراغ دلی کا مظاہرہ کرے, ان سے لڑائی نہیں نا. ان کو بولے ٹھیک ہے جی ایس ایل جی او کے پہلے والے اختیارات دے دو آپ. 1979 کا چربا ہے نا. آپ کو لگتا ہے کہ معاملات اتنے آسان ہیں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں؟ بہت آسان ہے. یا پیپلز پارٹی بہت آسان ہے سے اتنے سادہ انداز میں بہت آسان ہے. پیپلز پارٹی بھی پھنسی ہوئی ہے. معاملات لے ایم کیو ایم کمپرومائز جماعت ہے, پڑھے لکھوں کی جماعت ہے, اور یہ پیپلز پارٹی نے ہی بلنڈر کیا ہوا ہے. اور یہ جو کھیل رہے ہیں انہی کی گیند سے کھیلیں گے. وزیر اعظم نواز شریف نے 1998 میں آکٹرائے ختم کیا تھا, وہیں سے معاشی قتل شروع ہوا تھا اس کراچی شہر کا اور پاکستان کا. 5 پیسے اگر کسی ٹکیا پہ صابن کے کم ہوئے مجھے بتاؤ, پودینے پہ دھنیے پہ ہوئے تو بتاؤ یار, ماچس کی ڈبی پہ کم ہوئے تھے تو بتاؤ یار, نہیں ہوئے تھے. آپ نے آج بھی بزنس مینوں کو ریلیکس دیا ہوا ہے, ساری چور بازاری 1% پہ بالکل ٹھیک ہے, عوام کو ہمیں کچھ نہیں مل رہا. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام جناب, نور محمد بات کر رہا ہوں گلستان نجوات سے. جی نور محمد صاحب. سر عرض میری یہ ہے کہ مین جو ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, میرا ایک چھوٹا سا کوشچن یہ ہے کہ وہ باقی کراچی کو تو چھوڑیں, پوری کراچی میں وہ کون سی سڑک ہے جو چھوٹا بڑا جانتا ہے؟ شارع فیصل کوئی بھی نہیں ہے, سب صحیح, کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمارے پوری دنیا کے جو بھی ڈیلیگیٹس آتے ہیں اسی روڈ کو ضرور کراس کرتے ہیں. صحیح بھائی, جن کو اس روڈ میں پی ایف میوزیم کراس کریں, بیچ روڈ پہ ایک بڑا کھڈا پڑا ہوا ہے جس کو تقریباً مہینہ ہونے کو آ رہا ہے. تو اس طرح کے گڑھوں کو بڑھنے کے لیے یہاں پر کوئی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے نور محمد صاحب کال کی. یہ تو وہی والی بات ہے نا کہ بولو بھائی, جن کو ووٹ دیتے ہو ان کی آنکھوں سے دیکھو یار, اپنی آنکھوں سے کیوں دیکھ رہو؟ نہیں تو جن کو ووٹ دیتے ہیں ان کے پاس اب آپ کے بغیر اختیارات نہیں, تو وہ کیا کریں گے؟ اختیارات کی تو بات ہے نا, جب وہ بیٹھیں گے نوٹیفیکیشن آئے گا, گورنمنٹ نوٹیفیکیشن کرے گی, اس کے بعد معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. جماعت اسلامی, پی ٹی آئی یہ کھیلیں گے اس وقت. ابھی تو یہ بلا وجہ جا کے یو سی آفس میں بیٹھ رہے ہیں بھائی. اچھا, میں یہ بھی چاہوں گا کہ وہ ان کے اختیارات کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. یہ کے الیکٹرک کی کیا معاملات ہے؟ بڑی کمپلینز آ رہی ہیں جی, تھوڑا سا اسپیسیفکلی اس کے اوپر بات کرتے ہیں نا. فواد, جیسے کہ عزیز عارف نے بات کی, وہ تو بہت اپنے بلدیات کے حوالے سے بات ہے, وہ بہت زیادہ جو بھی کنٹروورسی پیدا ہو رہی ہے. سیم ہی صورتحال کے الیکٹرک کی ہے. صاحب کا جو کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن تھی, پھر اب کے الیکٹرک ہے. بات یہ ہے کہ نام تبدیل ہو گئے, رویے تبدیل نہیں ہوئے. نہ رویے تبدیل ہوئے, نہ وے آف ورکنگ تبدیل ہوا, کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا, وہی ہے, صرف کے الیکٹرک آ گیا. سمپل سی بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی, مختلف رپورٹس میں بھی یہ بات کہی, اور آج بھی اس پروگرام میں کہنے میں کوئی اور محسوس نہیں کر رہا کہ کے الیکٹرک کی معاملات کو وفاق اور صوبائی حکومتیں 2 نگاہوں سے دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے جی, کے الیکٹرک سے صوبائی حکومت کو بھی شکایات ہیں, وفاق کو بھی شکایت ہے. سی ایم کہتا ہے کہ کے الیکٹرک کا سی او جو ہے میرے ٹیلی فون کرنے پہ وہ فون نہیں اٹھاتا. سی ایم صاحب یہ سی ایم صاحب کہتے ہیں. اچھا جی, سی ایم صاحب کی شکایت یہ ہے کہ وہ کال نہیں اٹھاتا. سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ جناب کے الیکٹرک نے یہ کر دیا, کے الیکٹرک نے وہ کر دیا. ٹھیک ہے جی, ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے حل کیا کیا؟ صوبائی گورنمنٹ نے نہ بلا کے انہوں نے کبھی کے الیکٹرک کی انتظامیہ سے یہ بات کی کہ جناب کے عوام کو یہ شکایتیں ہیں, عوام کی یہ تمام چیزیں, کبھی بھی نہیں کی. دوسری طرف وفاق کی طرف آ جائیں. وفاقی حکومت جو ہے اس کا مطمئن نظر سب سے پہلے یہ ہے کہ 650 میگا واٹ جو منگلا ڈیم سے دے رہے ہیں اس کو روکا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کے الیکٹرک جو ہے جب منگلا ڈیم سے روکنے کی بات آتی ہے بجلی کی, تو کے الیکٹرک کا جو ایک سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بلیک میل کرتی ہے. بلیک میل بزنس مین کو بلیک میل کرتی ہے, بزنس مین کو کھڑا کرتی ہے کہ بزنس مین کو بولتی ہے کہ جناب 650 وہ بچ جائیں گے تو آپ کی انڈسٹری بند ہو جائے گی, اور بزنس مین جو ہے وہ ڈر جاتا ہے اور وہ جو ہے ان کے حق میں وکالت شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ دیکھیں
کہ الیکٹرک کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام جو بھی بات کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ اس میں تمام باتیں درست نہیں ہوں گی، لیکن 80% باتیں درست ہیں، اور اس کے الیکٹرک کے زخم خوردہ میرے خیال کی شاید ہی کوئی شہری ہو جو نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، میں پیٹر صاحب آپ سے بھی ضرور بات کروں گا، لیکن ایک وقفے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک کے بعد کچھ مزید عوامی مسائل کی نشاندہی بھی کریں گے، اور کرائم کے حوالے سے کیا صورتحال ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے پروگرام دو ٹوک، میں ہوں آپ کے ساتھ فواد۔